بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ عمران خان کے ساتھ دو فرشتے کون؟ عمران خان پر ایک اور فرد جرم عائد، یہ کیا معاملہ ہے اور عظمی کردار کے ساتھ برا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ باتیں سب کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور آزاد حیثیت میں وزیر اعلیٰ بنیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ دوسرے تمام جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں، جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تمام جو اپنے جو ہے وہ ریکارڈ جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں سنی اتحاد پارٹی میں۔ تو یہ جو 3-4 تھے، جس میں علی امین گنڈا پور بھی ہو گئے، انہوں نے نہیں کروائے۔ یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس میں وہ امیدوار حصہ لے سکتا ہے جو کسی پارٹی کے ساتھ پہلے منسلک نہ ہو، اس کی رکنیت نہ ہو، آزاد حیثیت سے ہو، یا وہ اسی پارٹی میں پہلے موجود ہو۔ جب یہ سنی اتحاد پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتے اور پھر پاکستان جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیتے بطور صدر خیبر پختونخوا، تو اس وقت الیکشن پہ پھر سوالیہ نشان اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ پھر مخالفین ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے کہ ایک بندہ جو سنی اتحاد سے منتخب اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ حلف نامہ جمع کروایا ہے، تو وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے کیسے صدر منتخب ہو سکتا ہے؟ تو پھر کبھی امکان یا پھر کم امکان، یہ پھر قلیل یا کبھی یہ ہو سکتے تھے کہ پھر اسی طریقے سے ہی الیکشن کو کالعدم قرار نہ دیا جائے، اس لیے انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو دوسری خبر یہ ہے کہ اسد علی طور جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ جو اسد علی طور تھے، انہیں پہلے بھی ایف بی آر نے جو ہے وہ بلکہ انہیں بلایا، وہ 8-9 گھنٹے رہے وہاں پہ، انہوں نے اپنے کچھ سوالات کے جوابات دیے اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ لیکن گزشتہ روز یوں ہوا کہ اس کے وکیل جو ہیں ان کے ساتھ تھے، اور جب وہ وہاں پہ ادارے میں پہنچے تو انہوں نے جو وکیل ہیں انہوں نے ان کو باہر روک دیا اور اسد علی طور کو اندر جانے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر گئے تو تقریباً 4-5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد یہ وہاں پہ ایک گارڈ آئے اور اسد علی طور کے جو وکیل باہر تھے انہوں نے بتایا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ایک پرچی بھی دی کہ اس پہ اسد علی طور نے لکھا ہوا تھا کہ میری 72 سالہ والدہ جو ہیں وہ انہیں کسی رشتہ دار کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے، کیونکہ جو ان کی فیملی، ان کے گھر میں ان کی والدہ اور وہ 2 ہی رہتے تھے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک والدہ، بوڑھی والدہ، 72 سال کی والدہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے اور انہیں واپس یہ پیغام ملتا ہے کہ اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے اور انہیں کہیں اور جگہ پہ شفٹ ہونا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے اگر صحافیوں پر بھی ایسے جو ہے وہ حملے کیے جائیں۔ یہ اسد علی طور وہ تھے، اس کی 2020 میں ایک انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ مجھے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں، اس کی بیوی نے جو ہے وہ مجھے ایک گفٹ دیا ہے
کیونکہ اسد علی طور جو ہیں وہ جب قاضی فائز عیسیٰ پہ جو بہت زیادہ مطلب کہ مشکل حالات تھے، اس وقت سوشل میڈیا پہ اسد علی طور نے ہی ان کا ساتھ دیا، اور آج جب وہ چیف جسٹس ہیں تو ان کی ہی مطلب کہ انصاف کے دور میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحافیوں کے بارے میں کل عمران ریاض خان جو ہے انہیں تو چلو اینٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے لسٹ میں نام آئے تھے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک کر کے سبھی کو بلایا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کل مریم نواز نے اپنے ہی جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور ہم تمام جو حقوق ہیں انسانوں کو دیں گے۔ تو کیا سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو صحافی عدالتوں میں جا کر ان کی کارروائی ریکارڈ کرتے تھے، کیا آج وہ خود لائن میں کھڑے ہو کر اپنی ضمانتیں بحال کرنے میں مصروف ہوں گے؟ یہ بات ایک ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے۔ ایک ہم قانون اور ایک آئین اور بہت ہی اسلام کے مطابق جو ہے وہ ہمارا ملک بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ عدل اور انصاف کی ہی تعمیر سے انہیں اوپر چڑھایا گیا ہے کہ اس میں عدل و انصاف ہی ہمارے لیے ہوگا۔ تو اگر یہ بات ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق جو ہے تمام کو، ہر انسان کو بولنے کا حق دیا جائے، لیکن وہ قانون کے اندر ہی، آئین کے اندر ہی پاکستان جو ہے اس کے جو قانون ہے اس میں رہتے ہوئے ہی بول سکے، اور ہر بولنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ بول سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جی ایک عورت نے جو ہے وہ کمال کر دیا، یہ سوشل میڈیا پہ کل سے ہی خبر چل رہی تھی۔ شہر بانو نقوی ہیں، جو ایک عورت جو ہے وہ پنجاب کے بڑے شہر لاہور میں وہاں پہ مارکیٹ میں گئیں اپنے خاوند کے ساتھ۔ اس نے نا اوپر کوئی اپنا لباس جو لیا ہوا تھا اس پہ کچھ عربی کے حروف لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ یہ جو عربی کے حروف ہیں یہ نہیں، یہ تو گستاخی ہوگی، اور یہ باتیں چلتی یہاں تک کہ سینکڑوں میں مجمع وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے پولیس کو کالز کی تو وہاں پہ پولیس پہ آئی ایس پی ہیں شہر بانو نقوی صاحبہ وہاں پہ پہنچیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ایک گنڈا گردوں سے جو ہے وہ وہاں پہ ان کی جان بچائی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر اعتماد کرو۔ انہوں نے جوشیلا خطاب کیا کہ آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بات جو 3 مرتبہ پہلے ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، ہم ان کو نمٹائے ہیں، آپ بھی ہم پر پورا اعتماد کریں۔ تو جب بعد میں تھانے میں جا کر انہوں نے اپنے ساتھ بغل گیر کر کے مجمع سے ان کی جان چھڑا کے لے گئے، جب وہ تھانے میں گئے تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ ان کے جو وہاں پہ اوپر لباس پہ لکھا ہوا تھا وہ کچھ عربی کے لفظ تھے، وہ کوئی قرآنی آیات نہیں تھیں۔ عربی کی زبان ہے، اس کو لکھنے کی روایت ہے، لکھی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ جو لفظ تھے وہ اس کا مطلب تھا خوبصورتی، یہ وہ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے خوبصورتی کے لیے کہ یہ خوبصورت لگ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ عربی کے الفاظ ہیں۔ عربی کے الفاظ لکھنا کوئی غلط نہیں ہے، وہ کون سی قرآنی آیات تھیں، عربی کی زبان ہے، روایت ہے، وہ لکھی جا سکتی ہے۔ تو جس پہ جو ہے وہ اس نے بعد میں معافی بھی مانگی۔ یہ بات بالکل ویسے غلط ہے، معافی ان کو مانگنی چاہیے تھی جنہوں نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا۔ کیا اگر یہ جو ہیں وہ شہر بانو نقوی نہ پہنچتی تو جو 3-4 ہمارے پہلے ہی پاکستان میں ایسے ہوئے حالات، کیا وہ پھر ایسا ہی ہونا تھا
جس طرح پہلے 2-3 ہوئے ہیں شہر پسندوں نے کیے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر، تاکہ جو بھی ایک ہمارا مہذب ہے، ہمارا ایک اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کس چیز کو دیکھ کر جذباتی ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے ایک اخلاقیات سے کام لے سکتے ہیں۔ ایک اس نے کیا ہی کچھ نہیں، آپ نے ان کو جو ہے وہ اگر وہ نہ پہنچتے تو آپ نے ان کو دھکے دیے، آپ نے ان کو مارنا تھا، پیٹنا تھا، ان کی جان تک خطرے میں تھی، تو کیا ایسا ایک قانون جو ہے وہ ان کے خلاف اپلائی کیا جاتا تاکہ کوئی آئندہ بھی ایسی بات کرتا تو اگلے کو دیکھ کر کرتے کہ کیا یہ ریئل ہے، حقیقت میں ہے، ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ کل کو کوئی بھی پھر ایسا ہو سکتا ہے، جب بات ہی غلط ہے، کوئی قرآن آیات نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں گستاخی کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے جب گستاخی ہو ہی نہ، تو پھر ہمارا اسلام جو ہے وہ یہ بھی درس دیتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، آج ہم مین خبر پہ چلتے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی پہ ایک اور فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ پہ عمران خان کی جو ہے وہ فرد جرم ان پر عائد کی گئی ہے، اور عدالت میں جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس کے جو ہے وہ پڑھ کر سنائی، اور دونوں ملزمان نے جو ہیں وہ سہتے جرم سے انکار کر دیا۔ آپ سوچیں گے کہ وہ 100 ملین پاؤنڈ والا کیس پہلے ہی ان کے خلاف سزا ہے، وہ اور ہیں، یہ توشہ خانہ کا تھا، یہ نیب کا ہے، علیحدہ علیحدہ کیسز ہیں، 2 کیسز بنے ہوئے ہیں اس پہ۔ تو اس کے بعد عمران خان کے ساتھ 2 فرشتے کون؟ یہ بات کیا ہے کہ شیر افضل مروت نے کل آ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست جمع کی ہے کہ اور یہ ایک قانون کے مطابق یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں قیدی پڑا ہوا ہو تو اس کے جو بھی ان کے قریبی ہیں جب ان سے گفتگو کریں تو آزادی کے ساتھ گفتگو کرائی جائے، ان کے ساتھ کوئی نہ شامل ہو۔ لیکن شیر افضل مروت نے کہا کہ 2 فرشتے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں طرف سے کور کرتے ہیں۔ ان کا مطلب کچھ یہ ہے کہ کچھ پولیس کے افسران یا ایجنسی کے کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ ہماری بات ہم ان سے کھلا کر نہیں سکتے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ ہر قیدی کو حق ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جو ہے وہ وکیل ہیں یا ان کی فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ وہ آزادی کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ یہ شیر افضل مروت نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور انہیں جو ہے وہ اگر ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے تو انہیں جو حق دینا چاہیے کہ وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بات عمران خان کی رہائی اور صحافیوں جو ہے وہ کچھ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، صحافت کرتے ہیں، یوٹیوبر ہو گئے ایسے، تو انہوں نے جی یہ باتیں شرلیاں چھوڑنی شروع کر دی کہ عمران خان کی رہا ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ ابھی تک تو بھائی انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں، وقت آئے گا دیکھیں گے، عدالتیں بیٹھی ہیں وہ فیصلے کریں گے۔ تو آپ نے پہلے ہی دڑ چھوٹ گئے رہا ہو گئے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ عدالتیں ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اس کے بعد ہی رہائی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ عظمیٰ کاردار کے ساتھ برا ہوا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ نا مریم نواز صاحبہ، وہاں پہ کوئی پارٹی وغیرہ ہے تو وہاں پہ عظمیٰ کاردار اٹھیں اور انہیں ملی۔ جب وہ ملی ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ ہے وہ کھینچ کر پیچھے گیا، تو جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی۔ ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ ہم حقوق دیں گے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ عورتوں ہمارے لیے ایک بڑی ہیں، تو دوسری طرف سے آپ اسی دن ہی ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس طرح مریم نواز نے جو ہے وہ حلف اٹھایا۔ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی مخالف نے نہیں بنائی، یہ بنائی تو ان کی سوشل ٹیم نے یا خود نے انہوں نے بنائی ہے، لیکن وہ اتنے نکمے ہیں، نکھٹو ہیں کہ بھئی یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، یہ آپ اپلوڈ نہ کریں، تو انہوں نے ہی اٹھا کر وہ اپلوڈ کر دی۔ خیر، یہ ان کے سوشل میڈیا ٹیم جس طرح سے پی ٹی آئی کی ہیں نا، بہت ہی زبردست سوشل جو ان کی ٹیم ہے وہ بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ اس طریقے سے جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہیں وہ بہت پیچھے ہیں ان سے، تحریک انصاف سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ انہوں نے جو الیکشن میں جو کمپین کی، جو انہوں نے جلوس کیے، جو ہے وہ ورچوئل جلسے کیے، یہ ان کا کمال تھا۔ ویسے ان کو سوشل میڈیا کی محنت تھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگی ہے تو اپنا اور اس چینل کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔